أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں ابھی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، سو تم گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور خاص اپنی طرف سے جس طریقے سے مسلمانوں کی جنگ بدر میں مدد فرمائی اس کا بیان ہے۔ بنان ہاتھوں اور پیروں کے پور یعنی ان کی انگلیوں کے اطراف کنارے، یہ اطراف کاٹ دیے جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ معذور ہو جائیں گے، اس طرح وہ ہاتھوں سے تلوار چلانے کے اور پیروں سے بھاگنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ سزا چکھو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب مقرر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تم کافروں سے بالمقابل ہو جاؤ تو ان سے پشت مت پھیرنا۔ زحفاً کے معنی ہے ایک دوسرے کے مقابلے ہونا، یعنی مسلمان اور کافر جب ایک دوسرے کے بالمقابل صف آرا ہوں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان 7 میں ایک ہے وتولی یوم الزحف، مقابلے والے دن پیٹھ پھیر جانا ہے۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئہ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو وہ مستثنی ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ گزشتہ آیت میں پیٹھ پھیرنے سے جو منع کیا گیا ہے 2 صورتیں اس سے الگ ہیں، ایک تحرف کی اور دوسری تحیز کی۔ تحرف کے معنی ہے ایک طرف پھر جانا، یعنی لڑائی میں جنگی چال کے طور پر یا دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے لڑتا ایک طرف پھر جائے، دشمن یہ سمجھے کہ شاید یہ شکست کھا کر بھاگ رہا ہے لیکن وہ پھر ایک دم پیترا بدل کر اچانک دشمن پر حملہ کر دے۔ یہ پیٹھ پھیرنا نہیں ہے بلکہ یہ جنگی چال ہے جو بعض دفعہ ضروری ہوتی ہے۔ اور تحیز کے معنی ملنے اور پناہ لینے کے، کوئی مجاہد لڑتا تنہا رہ جائے، یہ لطائف الحیل میدان جنگ سے ایک طرف ہو جائے تاکہ وہ اپنی جماعت کی طرف پناہ حاصل کر سکے اور اس کی مدد سے دوبارہ حملہ کرے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ یعنی مذکورہ دونوں صورتوں کے علاوہ کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ پھیرے گا اس کے لیے سخت وعید ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تاکہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے ان کی محنت کا خوب عوض دے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جنگ بدر کی ساری صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور جس طرح سے اللہ نے تمہاری وہاں مدد فرمائی اس کی وضاحت کے بعد تم یہ نہ سمجھ لینا
یہ کافروں کا قتل یہ تمہارا کارنامہ ہے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی اس مدد کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی، اس لیے دراصل انہیں قتل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف پھینکی تھی، جسے ایک تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے منہوں اور آنکھوں تک پہنچا دیا، اور دوسرے اس میں یہ تاثیر پیدا فرما دی کہ اس سے ان کی آنکھیں چندھیا گئی اور کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ یہ معجزہ بھی جو اس وقت اللہ کی مدد سے ظاہر ہوا، مسلمانوں کی کامیابی میں بہت مددگار ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، کنکریاں بے شک آپ نے پھینکی تھی، لیکن اس میں تاثیر ہم نے پیدا کی تھی۔ اگر ہم اس میں یہ تاثیر پیدا نہ کرتے تو یہ کنکریاں کیا کر سکتی تھی؟ اس لیے یہ بھی دراصل ہمارا ہی کام تھا، نہ کہ آپ کا۔ اور بلا یہاں نعمت کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی یہ تائید اور نصرت اللہ کا انعام ہے جو مومنوں پر ہوا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔ دوسرا مقصد اس کا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنا اور اس کی قوت و شوکت کو توڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عنایت فرما، اس کے معانی اور مفاہیم پر غور و فکر و تدبر کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔